बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब के साथ आज बात करनी है जी 27वीं और 28वीं तरमीम के हवाले से। 27वीं तरमीम जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि आ जाएगी, और डॉक्टर साहब ने ये भी कहा था कि 28वीं भी आएगी। अब ये 27वीं फाइनल होती नज़र आ रही है, और क्या सेनेट से तो पास हो गई, अब क्या कौमी असम्बली से भी ये पास हो जाएगी। और राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी 27वीं के बाद 28वीं भी आएगी। और उसके अलावा अगर बात करें इमरान खान साहब की, कि इमरान खान साहब का 27वीं तरमीम पर क्या रद्द अमल आएगा, क्या खान साहब के लिए कोई आसानियाँ शुरू हो रही हैं, खान साहब का जायचा। और बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि जी मर्द आहन जब बाहर निकलेगा तो ये सब अदालतें ख़त्म हो जाएंगी। अब देखते हैं जी आगे क्या होता है, क्योंकि बयानात तो आते रहते हैं मुख्तलिफ सियासतदानों के, और 27वीं हो, 28वीं हो तो या 26वीं तरमीम हो, इस हवाले से। और मौलाना साहब के हवाले से कि 26वीं में तो मौलाना साहब का बड़ा अहम किरदार था, मगर 27वीं तरमीम में मौलाना साहब कहीं करीब करीब नज़र नहीं आ रहे, दूर दूर ज़रूर नज़र आ रहे हैं। देखते हैं जी मौलाना साहब का क्या होता है और उनका जायचा क्या कहता है। डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। सबसे पहले 27वीं तरमीम के हवाले से ही पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर 27वीं तरमीम सेनेट से पास हो गई है, कौमी असम्बली से भी पास हो जाएगी। आपने पहले तो कहा था कि जी ये हो जाएगी और इसने आना ही आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है और माबूद है। और अल्लाह ताला से बेहतरीन जानने वाला और कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह के, और कोई कुछ नहीं जानता। जो इल्म उसने अता कर दिया, उसके हिसाब से रहनुमाई अगर उसका हुक्म हो तो अच्छी मिल जाती है। और दूसरा ये है कि जो आपने सवाल किया ना, 26वीं तरमीम आई थी, 8 नंबर बनता था 2024 में, ठीक। बिल्कुल। वो 8 का साल था, तो वो मॉडल उधर आ गया, ठीक ठीक है। है। अब जो 2025 है, ये 9 का नंबर है, तो 27 अकॉर्डिंगली उसमें लॉन्च हो गया, ठीक है। ठीक है। अब जो 28वीं तरमीम है ना, वो बनेगा नंबर 1। ओके। वो आएगा अगला साल, जो है ना 2026, उसका नंबर 1 बनता है। ठीक है। वो एक नया आगाज़ होगा। वो लोग लिखेंगे जो इन तरमीम को लेके थोड़ा सा चेंज चाहेंगे, वो अच्छा, लिखेंगे। तरमीम के हवाले से। हाँ जी, एक नए सिरे से जो है वो चीज़ आती हुई नज़र आ सकती है। रीज़न उसका ये मैं आपको जो इल्मी इसका जो क्या कहते हैं ना तौजीह वजह वो बता देता हूँ कि जो चौथी जो नज़र होती है वो स्क्वायर कहलाती है। तो जो लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन है ना पाकिस्तान के जायचे में, 5वां घर सेजिटेरियस है, उसमें ट्रांजिट का मरकरी और ट्रांजिट का मार्स है। मार्स जो है ना वो ताकत को ज़ाहिर करता है, मगर इस वक्त मार्स जो है वो बहुत बहुत कमज़ोर पोजीशन के अंदर है, तो वो ताकत नहीं दे पा रहा उन फैसलों को जो तहरीर के ज़रिए किए जा रहे हैं। एक बात, और ख़ास तौर पे अगर हम इसको रिलेट करते हैं हुकूमत से, ठीक है। ठीक, क्योंकि इसको चौथी नज़र जो है पाइसेस की पाकिस्तान के जायचे में 8वां जो घर है वहाँ से जा रही है इसको ना कम्युनिकेशन के लॉर्ड को, राहु, सैटर्न और नेपच्यून की। और पाकिस्तान का जो जायचे का दूसरा घर है वर्गो, उससे केतु की ट्रांजिट का केतु है, वो चौथी नज़र से देख रहा है। तो ये कांट छांट का शिकार होती हुई चीज़ जो है ये नज़र आ सकती है। ठीक है। अच्छा कता सर। बुरीद जिसको कहा जाता है ना, कटिंग्स। अच्छा, हाँ जी, टोटो में होगी। मतलब ये है कि उसकी इसकी एक्सेप्टेंस जो है ना, ठीक है। ज़रा एक मुश्किल सा काम जो है हुकूमती इदारों के लिए वो बन सकता है जायचे के हिसाब से। हाँ, अगर वो उससे हटके अगर कोई काम कर लेते हैं, देखिए ये तो चीज़ें ऐसी हैं ना कि जो इंडिकेशन है, इससे हटके अगर कर लें तो वो फिर मैं नहीं कुछ कह सकता, मगर ये कि फिर भी अगर करना चाहें तो उसके अंदर भी मुश्किलात जो हैं, जायचा जो है वो यही बताता है। ठीक है। अच्छा सर, पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं। क्या आप अब देख रहे हैं कि नवंबर में अवाम सड़कों पर होगी? हाँ, इसके सैंपल्स आपको बहुत सारी जगहों के ऊपर जो हैं वो शायद देखने को नहीं मिल रहे। ये है कि ये चीज़ बहुत सारी रोशन नज़र आती है, क्योंकि अवाम का जो सैयारा ज़ुहल है ना वो कंजंक्टेड है, फैलाव वाला सैयारा, नेगेटिव सैयारा है वो भी
راہو 8ویں گھر کے اندر، تو ایک نیا آغاز، نئی جدوجہد کا، نئے سرے سے، اور خاص طور پہ جو یوتھ ہے اس کو لے کے اگر ہم چلیں، اور عدلیہ، ٹھیک ہے ایک کمبینیشن جو ہے عدلیہ کے اندر، آپ وکلا کے فیکٹر کو بالکل نظر انداز نہ کریں. اچھا ہمیشہ سے آپ کی ویڈیو میں جب سے اللہ نے توفیق دی ہے میں یہی کہتا آ رہا ہوں کہ صرف ججز ہی نہیں ہوتے، جو یہ فریٹرنیٹی ہے نا لائرس کی، ٹھیک ہے. یہ بڑی امپورٹنس لے جائے گی. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو عدالتوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ آگے مستقل طور پہ یہ اسی طرح چلیں گی، یا یہ بھی ترمیم کے ساتھ واپسی ہو جائے گی؟ دیکھیے پاکستان کے کچھ ذائچے میں ہوں، کچھ آپ سمجھ لیجیے ریٹروگریڈیشنز ایسی ہیں اچھا کہ وہ نئے سرے سے چیزوں کو ترتیب دینے کی طرف چلی جائیں گی. ٹھیک جو ہے. ہوا وہ ریورس ہوتا ہوا آپ کو نظر آ سکتا ہے. عدلیہ کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو اس وقت جو جوپیٹر ہے وہ ریٹروگریڈیشن کے اندر ہے، الٹی چال چل رہا ہے. تو ٹھیک ہے. ابھی چیزیں ایسے اس طرف جا رہی ہیں. ابھی جوپیٹر نے جس وقت مکمل ریٹروگریڈیشن کا اینگل کمپلیٹ کر لینا، وہاں سے چیزیں پھر جو ہیں، اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ نومبر کے اینڈ، ٹھیک ہے. دسمبر، اس کے اندر یہ چیزیں قانون اور عدل سے ریلیٹڈ یہ ریورس ہوتی، عدالتیں جو ہیں اپنے بہاف پہ کچھ ڈیسیژنز لیتی ہوئی ود دا ہیلپ آف دس رسپیکٹڈ فریٹرنیٹی آف دا لائرس، یہ آپ کو نظر آئیں گے. اچھا سر، عوام بھی جو ہے آپ بالکل کو نظر آئے گی سر. روڈ. خط لکھا گیا کچھ ججز کی طرف سے اور وکلا کی طرف، سینئر وکلا کی طرف سے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا کیا نام ہے، اس کا فال کوڈ ریفرنس ہو سکتا ہے، فل کوڈ ریفرنس ہو سکتا ہے؟ عبد القدیر بھٹی صاحب، although the time when the letter was written it was not good. ان کو اگر لکھنا تھا تو پہلے لکھتے، مگر جو ذائچے کی پوزیشن ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ پہلے پلانٹری پوزیشن ایسی تھی کہ نہیں لکھ سکتے تھے. بالکل. ٹھیک ہے، پلانٹس کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اب بھی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ the letter has been written just to register، کہ جی ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے، بٹ اٹ ول ہیو این امپیکٹ. اس کا امپیکٹ ضرور آئے گا. ریزن اس کا یہ ہے کہ جس وقت مرکری کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی نا 5ویں گھر میں پاکستان کے، ٹھیک ہے. وہاں پہ جب طاقت پکڑے گا پھر یہ تھوڑا سا آگے موو کرے گا. جب یہ آئے گا نا اس کے اندر 6 گھر کے اندر سیجیٹیریس سے کیپریکون کے اندر، وہاں پہ، اور یہ تھوڑے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے چیزیں جو ہیں اس کا ایک مومنٹم جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. تحریر سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری چینجز کا شکار جو ہیں وہ ہوتی نظر آ سکتی ہیں. آپ بارہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہا ہے آپ نے کہ جی عدلیہ کا اہم کردار سامنے نظر آئے گا، جی بالکل. تو وہ میں تو اب ٹائم بڑے قریب عرصے آ رہا سے ہے کہہ وہ رہا والا ہے؟ ہوں، جی بالکل وہ بہت قریب ہے وقت. ریزن اس کا یہ ہے کہ مرکری اس نے جوپیٹر نے پھر سیدھا ہو جانا دسمبر میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ایک پوزیشن یہ لے لے گا تو پھر وہاں پہ جا کے پھر چیزیں جو ہیں وہ عدلیہ مضبوط ہوگی اور باقاعدہ فیصلے بڑے بڑے آئیں گے. سرپرائزنگ، حیران کن فیصلے. اچھا کیونکہ نیپچون جو ہے وہ 5ویں نظر سے دیکھ رہا ہے نا اس کو، ٹھیک ہے. پراسراریہ سے ایک دم کچھ چیز سامنے آئے گی جو بہت سارے لوگوں کو حیران کر سکتی ہے، بہت سارے لوگوں کو عدلیہ حیران سے زیادہ شاید پریشان کر دے. عدلیہ ایسے لوگوں کے لیے کچھ ہوگی جو بیک فٹ پہ ہیں، وہ فرنٹ فٹ پہ سامنے آئیں گے؟ ہاں ایسا ہی ہے. جو لوگ ابھی آپ کو بظاہر خاموش نظر آ رہے ہیں، they will become a voice، ایک آواز بنیں گے. وہ ٹھیک فرنٹ ہے. فٹ پہ آئیں، وہ بیک فٹ پہ رہ کے کھیلیں. کئی دفعہ بیک فٹ پہ رہ کے بھی شاٹس اچھی لگتی ہے نا، کرکٹ بالکل کھیلی ہے میں نے، بالکل تو یہ ہے کہ کئی دفعہ بیک فٹ پہ رہنا بھی ٹھیک ہوتا. بالکل، اور پھر چوکا بھی لگ سکتا ہے. بالکل، چوکا یا چھکا جو کچھ بھی ہوگا. چلیں وہ تو پھر آپ لگا لیں. ٹھیک میری ہے. تو کرکٹ 1992 میں ختم ہو گئی تھی. اچھا، مجھے اب نہیں ورلڈ پتا. کپ جیتنے کے بعد اب بس میں کہا بس ٹھیک اتنا ہی کافی ہے، ہے. اتنا بہت ہے. ٹھیک ایج بھی اور آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مرد آہن جب باہر آئے گا تو یہ عدالتیں ساری ختم ہو جائیں گی. مرد آہن خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب باہر آئیں گے تو یہ عدالتیں ساری ختم ہو جائیں گی. ہاں ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی تیاری کی ہے ان کو لے کے آنے کی، ابھی تک تو 2 سال میں کی نہیں تھی. بالکل اب ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی نے کوئی تیاری کی ہوئی ہو. مگر اگر ہم پی ٹی آئی کے ذائچہ دیکھتے ہیں تو اب چونکہ بات چلی گئی ینگسٹرز کے پاس، تو بہت ممکن ہے کہ یہ مہینہ نومبر کا بالکل. یہ دکھایا آپ کو عمران خان، نومبر اور دسمبر.
سر پی ٹی آئی آپ کو اسٹرانگ ہوتی نظر آ رہی ہے؟ اب اگر اسٹرانگ کی بات کروں تو آپ کو ینگ جنریشن جو سی جیسے سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں یا پھر پرانے سیاستدان تھے پی ٹی آئی کے، وہ زیادہ ایکٹیو ہوں گے یا یہ ینگ والے؟ مکی صاحب ہر دفعہ نئے طریقے سے آپ سوال کرتے ہیں، مثال سے آپ کو بتاتا آ رہا ہوں، اپنے بہنوں بھائیوں کو بھی، دیکھنے والوں کو بھی، ینگسٹرز ول ٹیک دا لیڈ. عمران خان جو ہے وہ ایڈوائزر وزیر اعظم پلس یا پلس کا ایک جو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں یا بیک سیٹ پہ بیٹھ کے کریں، عمران خان کی آئیڈیالوجی ہے، اس نے فلوٹ کرنا ہے، وہ کر رہی ہے. یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا تھا کیونکہ جب آفریدی صاحب کئی آئے لوگ ہیں، نئے بھی دیکھتے ہیں نا. آفریدی صاحب آئے ہیں تو اس کے بعد فواد چودھری صاحب بھی ایکٹیو ہوئے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی باہر آئے تھے ان کی جب طبیعت خراب تھی. تو اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا پرانے والے نئے والوں کو لے کے چلیں گے یا نئے والے خود ہی چلیں گے؟ یہاں پہ نا ذرا تھوڑا سا پی ٹی آئی میں وہ ایک محاورہ ہے، نواں 9 دن تے پرانا 100 دن. یہاں پہ محاورہ الٹ ہے، اچھا نواں 100 دن تے پرانا 9 دن. بس یہ جو وہ آپ نے جو کہا تھا کہ پرانوں سے مشورے ضرور لیں گے، ہاں مگر جی، وہ فرنٹ فٹ پہ جو سا وہ اکھاڑے کے باہر ایک بندہ بیٹھا ہوتا نا، پہلوان کو کہا انج کر اینوں دھوبی پٹرا مار، وہ والی چیز ضرور ہوگی. باہر بیٹھ کے اپنی کشتی جو ہے نا، مگر میدان میں نہیں آئے گا. نہیں، اپنی کشتی یوتھ اب خود لڑے گی، کیا کرنا ہے کس طریقے سے. ان کی سن لیں گے، رسپیکٹ دیں گے، آنر دیں گے ان کو. یہ صرف پی ٹی آئی ہی نہیں، اوور آل پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. آنے والے ٹائم میں کوئی آپ انقلاب دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ انقلاب پلانٹری کنڈیشن ایسی ہے کہ کوئی انقلاب یا کچھ عوام انقلاب سڑکوں پہ آتی تو نظر آ رہی ہے؟ میرا نہیں خیال. ہاں، عوام آپ کو اپنے جو باتیں ہیں وہ سنانے کے لیے، سمجھنے کے لیے وہ آتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. ہوتا نا سمجھ نہیں آتا تو بچہ امتحان دے رہا ہے یا کلاس میں تو وہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے، طریقہ ہوتا ہے نا، یا کھڑا ہو کے پوچھ لیتا ہے کوسچن. تو اسی طریقے سے یہ جو لوگ ہیں، یہ کیونکہ ہم نے ذائچے کو دیکھ کے بات کرنی ہے کہ پھیلاؤ والا جو پلانٹ ہے راہو، وہ کنجنکٹڈ ہے عوام اور قانون سے ریلیٹڈ سیارے زحل کے ساتھ، پلس 8ویں گھر میں یہ دونوں ہیں. تیسرا جو سیارہ ہے وہ نیپچون ہے، پر اسراریت. 5ویں گھر کی نظر آ رہی ہے جوپیٹر کی اس کو اور ان کی جوپیٹر کو. ٹھیک ہے، یہ چیز عوام سے ریلیٹڈ جو ہے یہ آپ کو آنے والے دنوں میں کو بکو پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ تو خیر مجھے انہوں نے لائٹر نوٹ یاد ہے کہ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. بالکل. اچھا سر، پروین شاکر. بالکل. آپ کو خان صاحب کے لیے آسانی اور خان صاحب کا باہر آنا کوئی ذائچے میں نظر آ رہا ہے؟ خان صاحب کو کیا مشکل ہے، وہ تو قید میں ہیں. مشکل میں تو انہوں نے اپنے اوپوننٹس کو ڈالا ہوا. عمران خان نے تو جو اپنا گول اچیو کرنا تھا میرا خیال ہے انہوں نے کر لیا. ٹھیک ہے، تو پھر اب وہ اندر بیٹھ کے جو انہوں نے کرنا تھا، الیکشن تھا، لوگوں کا نظریہ اور یہ اور وہ، یہ ساری چیزیں تو نظر آ رہی ہیں. اچھا سر، لاسٹ کوسچن، ہماری حکومت کا فیوچر؟ جی وہ حکومت کا میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ مشکلات کا تھوڑا سا وقت ہے. اس میں نا یہ ہے کہ جو آپ کہہ لیں جو بھی رولنگ ایلیٹ ہے وہ کافی ساری مشکلیں اپنے لیے انہوں نے اکٹھی کر لی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان ان مشکلات سے نکل جائے. آمین. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خان صاحب کا ذائچہ ڈسکس ہوا، پاکستان کا اور ترمیم کے حوالے سے بھی ڈسکس ہوا. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. اسلام پاکستان.